أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ یقیناً آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو ہر جانب سے مکمل ہے اور زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں ایسے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے زندگی کے تمام گوشوں میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی سیرت طیبہ کا عظیم پہلو ہمارے سامنے روشن نہ ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، آپ کا تبسم فرمانا، آپ کا ہنسنا اور قہقہا لگانا، اس کے بارے میں آپ نے کیا سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے اور کیا رہنمائی دی ہے، آج کے جمعۃ المبارک میں اسی موضوع پر اللہ کی توفیق سے چند گزارشیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے اور رونے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے۔ گویا کہ انسان کمرہ امتحان میں بیٹھ کر اپنا پرچہ حل کر رہا ہے، اپنے سوالوں کے جواب تیار کر رہا ہے، تو کمرہ امتحان میں انسان قہقہے نہیں لگاتا، ہنستا نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے آنے والے رزلٹ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیسا جواب لکھوں اور مجھے جو ہے امتحان میں کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، قہقہے لگاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الجنۃ والنار فلم ارى کالیوم منظرا فی الخیر والشر قط۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت دکھائی ہے، مجھے جہنم بھی دکھائی ہے، آج کی طرح کا اچھا اور برا منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جیسا منظر آج مجھے اچھائی کا اور برائی کا دکھایا گیا ہے، اس طرح کا منظر میں نے ساری زندگی جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ لوگوں، جس چیز کا مجھے علم ہے، اگر اسی بات کا تمہیں بھی پتہ چل جائے تو تم دنیا میں ہنسنا جو ہے وہ چھوڑ دو اور رونا شروع کر دو۔ تمہاری مسکراہٹیں بہت تھوڑی ہو جائے اور تمہارا رونا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، کون مجھ سے 5 خصلتیں لیتا ہے، 5 عادتیں کون ہے جو مجھ سے رسیو کر لے اور ان پر عمل کرے؟
یا اگر خود نہیں عمل کرتا تو لوگوں کو بتلائے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ، آنا مجھے دیجئے، میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے 5 باتیں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تو بن جائے گا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، تم جو ہے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر لو، اللہ کا سب سے عبادت گزار بندہ جو ہے وہ تو بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اس پہ واویلا نہ کر، جزا فضا نہ کر، مجھے نہیں ملا فلاں کو مل گیا، فلاں کے تو ایسے حالات ہیں، میرے ایسے حالات ہیں۔ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ مالدار جو ہے وہ تو بن جائے گا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، کے لیے پسند کر، تَكُنْ مُسْلِمًا، تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے گا۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پر آپ نے وہ بات بتلائی جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا، زیادہ کہکہے لگانا، اس سے انسان کا دل بے ضمیر ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، وہ خیر کو قبول کرنے کی پھر صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتا، اس میں روشنی پیدا نہیں ہوتی، نور جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 2 حدیثیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے اور رونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس کو یاد کر کے رو، قبر کی منزلوں کو یاد کر کے رو، جہنم کی آگ کی سختی اور اس کے عذاب کو یاد کر کے جو ہے وہ رو۔ دوسرے نمبر پر اسلام نے ہمیں صرف خشکی کا درس نہیں دیا کہ دنیا میں روتے ہی رہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں فریشمنٹ کے مواقع بھی میسر کرتا ہے، ہمیں خوشی کے لمحات بھی میسر کرتا ہے اور خوشی منانے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کو، مسکرانے کو عبادت کا درجہ بھی قرار دیا ہے۔ ہنسنا بھی ایک عبادت ہے، مسکرانا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کا ایک خاص موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مختلف چیزیں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لک صدقہ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ آپ کے لیے صدقہ خیرات کا باعث۔ ایک ایک نیکی کا حکم دینا لوگوں کو، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ جیسے تو نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا، برائی سے منع کرو، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي إِضْلَالِ الْأَرْضِ لَكَ صَدَقَةٌ، کسی گمشدہ جگہ پہ، گمشدہ راستے میں کسی آدمی کی رہنمائی کر دو، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چل رہا میں نے منزل پہ جانا ہے، رستہ یہ جاتا ہے، یہ جاتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دو۔ آپ فلاں جگہ پہ جانا چاہتے ہو، اس راستے کو اختیار کر لو۔ فرمایا اتنا بول دینا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالْعَظْمَ وَالشَّوْكَةَ، کسی قسم کی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، لَكَ صَدَقَةٌ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سڑک کے درمیان میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اسے راستے سے سائڈ پہ کر دو، یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر تم اپنے ڈول میں سے پانی، دودھ، کوئی چیز بھی جو آپ کے پاس موجود ہے، اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، دوسرے کا ڈول اور برتن خالی ہے، اپنے برتن میں سے کوئی چیز بھی، چاہے وہ قیمتی ہے چاہے وہ ہلکی ہے،
تھوڑی سی نکال کر اپنے بھائی کے ڈول میں برتن میں ڈال دو، یہ بھی تیرے لیے جو ہے وہ صدقہ ہے۔ آخری بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا اپنے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا چہرہ لے کر اپنے بھائی کو ملنا جو ہے یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا، خوشی سے دمکتا ہوا لے کر اپنے بھائی سے ملاقات کر لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت بناتے۔ آج دنیا میں صبح سے لے کر شام تک ہم سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگر ہم خندہ پیشانی کے ساتھ اور ہنستے ہوئے خوشی والے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ ہزاروں عبادات ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھ دی جاتی۔ انسان جو ہے منہ پھیر کر اور غصے کے ساتھ اور جو ہے وہ چہرے کے اوپر سلوٹیں بکھیر کر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ آپ کا طرز عمل جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ آپ کا سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ خوشی کے ساتھ ملو، ہنستا ہوا چہرہ لے کر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ ملنا تمہارے لیے عبادت جو ہے وہ بنا دے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا، لوگوں ہنسنا زیادہ اچھا بھی نہیں ہے، ہنسنا عبادت بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ نہ تو خود ہنسنا اور نہ ہی لوگوں کو ہنسانا جھوٹی بات کے ذریعے یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے شرک کے بعد اور نماز کے بعد بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَهُمْ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ وہ ان کو ہنسائے۔ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ جھوٹ بول کر ہنسانا یہ بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے، انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لیکن بڑی خوشی کے ساتھ آج ہم لطیفے اور چٹکلے جو ہے وہ سنتے ہیں، اور ایسی گپے اور ایسے ڈرامے اور ایسے پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں جس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولا جاتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیر کر ان کو ہنسا کر جو ہے وہ عبادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمۃ، انسان ایک جملہ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، فیہوی بہا ابعد ما بین السماء والارض، وہ اتنا زمین سے نیچے گر جاتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے، پستی میں چلا جاتا ہے جیسے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ موجود ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں آپ نے اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ لیضحک بہا اصحابہ، انسان ایسا کلمہ بولتا ہے تاکہ اپنے دوستوں کو ہنسائے، فیسخط اللہ علیہ بہا، اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی وجہ سے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، ثم لا یرضی عنہ، پھر اس بندے سے راضی نہیں ہوتا ہے، حتی یدخلہ فی النار، یہاں تک کہ اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ لوگوں کو ہنسایا جائے۔ یہ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں تمہید کے طور پر کہ ہنسنے کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ ایک طرف تو شریعت نے کہا زیادہ نہ ہنسو، تھوڑا ہنسو اور زیادہ رونے کی کوشش کرو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی سختیوں کو یاد کر کے کچھ رونے کی کوشش کرو۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ لوگوں بعض مواقع ایسے ہیں وہاں پہ خوش ہونا، ہنسنا
یہ عبادت کا درجہ ہے، لہذا شریعت تمہیں ہنسنے سے منع بھی نہیں کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا لوگوں جھوٹ بول کر کسی کو مت ہنساؤ۔ جھوٹ بول کر ہنسانا جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی ہنستے تھے؟ اگر ہنستے تھے تو کن باتوں پہ ہنستے تھے، کن باتوں پہ مسکراتے تھے؟ بہت سارے واقعات ہیں، اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں 5 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے، لمبے سفر سے دور دراز کا سفر طے کر کے واپس آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھی اور انہوں نے چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، ابھی وہ اپنے کھلونے بنا کر کپڑے کے ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، گڑیا بنا لی، کوئی چیز بنا لی، کوئی جانور کی شکل بنا لی، اس طرح کی کوئی چیزیں بنا کر جو ہے وہ کھیلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ایک الماری کے اندر انہوں نے اپنے کھلونے رکھے ہوئے تھے، اوپر پردہ ڈال رکھا تھا، ہوا آئی اور ہوا سے پردہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کھلونے پہ پڑی، ان کھلونوں کے درمیان میں ایک گھوڑا بھی پڑا ہوا تھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ نے کہا عائشہ کیا گھوڑا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے اور اس کے 2 پر بھی ہیں۔ کہا گھوڑا اس کے پر بھی ہوتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں ہے اسمعت ان لسلیمان خیلا لہا جناحن جناحان او لہا اجنحہ، سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے کئی پر تھے۔ فضحکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنس دیے، اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگی۔ گویا کہ معاملہ کوئی پیش آ جائے تو شریعت اس میں ہنسنے سے منع نہیں کرتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہو اس پہ ہنسا جا سکتا ہے، اس پہ زور سے جو ہے وہ ہنسا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر کہ چھوٹی بچی ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے، اس لیے میں نے بھی ایسا گھوڑا بنایا ہے کہ اس کے بھی پر موجود ہے، اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہنس۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا اور وضو فرما کر ہنسنے لگے۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ زیادہ جانتا، اس کا رسول زیادہ جانتا ہو، ہمیں کیا معلوم آپ کیوں ہنسے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کہا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر ہنسنے لگے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہنسے؟ بلکہ آپ نے ہم سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا، ہمیں نہیں معلوم، آپ کیوں ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے جو بھی آدمی اذا توضع فاتم وضوءہ، جب بھی کوئی آدمی وضو کرے اور بہترین وضو کرے، اچھا وضو کرے، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھے، فاتم صلاتہ، اپنی نماز کو بھی مکمل ادا کرے، اچھے طریقے سے ادا کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم خرج من صلاتہ کما یخرج الولد من بطن امہ من الذنوب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ آدمی جو اچھا وضو کرتا ہے اور پھر اچھی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو پہلے دن جو ہے وہ جنم دیتی ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ موقع ہے ہنسنے کا کہ مجھے بتلایا گیا کہ جو آدمی اچھا وضو کرتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اس نیکی کے اجر پر مجھے جو ہے وہ خوشی اور مجھے جو ہے وہ ہنسنا ہو۔ میں نے وضو کیا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ یاد آیا اور میں نے یہ حکم تمہیں بھی جو ہے سنا دی۔ عبادت ایسا موقع ہے، اچھی عبادت ایسا موقع ہے جس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، جس کے اوپر جو ہے وہ ہنسنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह पर मुस्कुराए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, बल्कि फजर की नमाज का वक़्त है। आप फजर की नमाज से फारग हुए, एक सहाबी उनको बहरैन की जानब आपने भेजा था, वहां से कोई माल गनीमत या कोई बैतुल माल का सामान था, वो लेकर आए। वो लेकर उसी वक़्त पहुंचे जब आप नमाज से फारग हुए। लोग नमाज से फारग होने के फौरन बाद उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए और उनके पास चले गए कि देखें क्या माल लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को देखने दिया। देखने के बाद जो है वो वापस ले, उनको बुलाया और बुलाकर कहने लगे, तुमने जो है वो देखा कि माल आया है और फौरन देखने के लिए चले गए? कहा जी है या रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों याद रखो, मा अख्शा अलैकुमुल फक्र, मुझे तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की फकीरी का कोई डर नहीं है। मुझे तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की फकीरी का कोई डर नहीं है कि तुम गरीबी की वजह से भूखे मर जाओगे, तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें रिज़्क़ के पीछे जो है वो दर दर के धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे फकीरी का कोई डर नहीं। मुझे डर है, इन्नी अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, कि तुम्हारे ऊपर दुनिया जो है वो वसी कर दी जाएगी, फैला दी जाएगी उसी तरीके से जैसे पहले लोगों के लिए फैला दी। बहुत ज्यादा माल हो गया और लोगों ने बहुत ज्यादा माल जमा कर लिया। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, तो तुम भी उसमें जो है वो रगबत इख्तियार करोगे उसी तरीके से जिस तरह पहले लोगों ने रगबत इख्तियार की। माल के पीछे जो है वो भागते चले गए, माल के पीछे ही भागते चले गए। फतुहलिकुम कमा अहलकहुम, तो तुम्हें भी ये रगबत जो है वो हलाक कर डाले जिस तरीके से इस माल ने पहले लोगों को जो है वो हलाक कर डाला। इस हदीस में आता है कि जब सहाबा इकराम नमाज पढ़ के फौरन माल की तरफ मुतवज्जे हुए तो आप उस वक्त मुस्कुराने लगे। जब सहाबा इकराम फौरन नमाज पढ़ के माल की तरफ मुतवज्जे हुए तो आप मुस्कुराने लगे। ये मुस्कुराना भी आपका ताज्जुब के लिए था, ये कोई खुशी के लिए नहीं था। जैसे इंसान गजबनाक होकर जो है वो मुस्कुराता है, कभी जो है वो गुस्से की हालत में मुस्कुराता है, इस हालत पे आप मुस्कुराए कि लोग जो है वो दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ जो है वो कैसे खुशी की साथ जो है वो भागे जा रहे हैं। दुनिया इख्तियार करना कोई बुरी चीज नहीं है, हलाल रिज़्क़ इख्तियार करना और हासिल करना ये ऐन इबादत है, लेकिन अपनी इबादत के वक्त से बाहर के वक्त, दूसरे वक्त में इबादत के लिए इबादत का वक्त दिया जाए और दूसरे वक्त में कारोबार किया जाए तो शरीयत मना नहीं करती। आपको ताज्जुब इस बात पे हुआ कि अभी तो हम नमाज पढ़ के फारग हुए हैं, अभी तो हमने नमाज पढ़ी है और नमाज अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई, जिक्र अज़कार अभी खत्म नहीं हुआ, और सहाबा किराम जो है वो उठकर माल की तरफ जो है वो दौड़े हैं कि शायद अभी ना देखा या अभी ना कुछ मिला तो बाद में कभी कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया, लोगों ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ देना वो लिख दिया, जो देना है वो लिखा जा चुका है, वो मिलकर रहेगा। कहने वाले ने कहा, रिज़्क़ एक ऐसी शय है कि इंसान उसके पीछे पीछे भागता है तो रिज़्क़ आगे चला जाता है, रिज़्क़ आगे चला जाता है। इंसान उससे जान छुड़ाता है तो ये रिज़्क़ इंसान के पीछे आता है, बिल्कुल उसी साये की तरह। जो इंसान का अपना साया हो कि उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वो थोड़ा सा और आगे हो जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो और आगे हो जाता है, लेकिन पीछे को भागे तो साया इंसान के पीछे पीछे जो है वो भागता है। ये रिज़्क़ तो मिलना ही मिलना है, इसके पीछे पागल होने की इंसान को कोई जरूरत नहीं है। मुझे खदशा ये है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी और तुम इसी में मस्त होकर रह जाओगे और ये माल जो है तुम्हें उसी तरह हलाक कर डालेगा जैसे पहली कौमों को हलाक कर डाला। तो गोया कि इसमें भी है कि हंसा जा सकता है किसी चीज के ऊपर ताज्जुब के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी के ऊपर नाराज होने के लिए भी जो है वो हंसा जा सकता है। चौथी जगह वही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं, मा हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज़ु अस्लमतु वला रआनी हत्ता तबस्सम फी वजही औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ واپس نہیں بھیجا۔ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں اور آپ نے مجھے روک دیا ہو کہ جریر ابھی نہیں آؤ، میں مشغول ہوں، تم واپس چلے جاؤ، میں جس وقت بھی آیا آپ نے مجلس میں آنے کی اجازت دی اور اپنے گھر جو ہے وہ مجھے بلا لیا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب بھی مجھے دیکھا مجھے مسکرا کر ملے، مجھے خوشی کے ساتھ ملے۔ آپ نے ہمیشہ مسکرا کر میرا استقبال کیا، ہنس کر جو ہے وہ میرا استقبال کیا۔ میں نے نہیں دیکھا زندگی میں کہ کبھی میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ مجھے غصے سے، ناراضگی سے ملے ہوں، کسی اور چہرے سے ملے ہوں، بلکہ آپ ہمیشہ مجھے جو ہے وہ مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ تو یہ وہی ہے تبسم فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو ہنس کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، لوگوں نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے، اس کو حقیر نہ جانو، یہ بھی اختیار کرو۔ اور یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی آپ ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ہی مجھے ملے، کسی اور چہرے کے ساتھ نہیں ملے۔ پانچویں اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں آخری بندے کو جانتا ہوں جسے جہنم سے جو ہے وہ نکالا جائے، اور میں اس آخری بندے کو بھی جانتا ہوں جسے جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جائے۔ لمبا قصہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اللہ سے دعا کرے گا مجھے کنارے پہ کر دو، پھر تھوڑا سا پیچھے کر دو، پھر درخت نظر آئے گا درخت کے نیچے کر دو، پھر جنت کے اندر داخل کر دو۔ قصہ مختصر، آپ نے فرمایا آخر میں، سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے بندے کو بھی میں جانتا ہوں، اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا انسان جو ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور یہ ایک ہی بندہ ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، وہی بندہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں محل شاہد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو بلا کر کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے لاؤ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے رکھو اور اس سے اقرار کرواؤ کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ تو فرشتے ایسا ہی کریں گے، اسے بتلایا جائے گا تو نے یہ جرم نہیں کیا تھا، وہ تھوڑی سی گردن ہلائے گا جی ہاں کیا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کتنے ہی گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے جا میرے بندے، میں نے تیرے یہ گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور سب کا اجر جا کر وصول کر۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، فرمایا جاؤ تیرے جتنے یہ گناہ تجھے دکھائے گئے ہیں یہ سارے نیکیوں میں بدل دیے گئے اور اس کا سارا اجر جو ہے تجھے جنت کی شکل میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ بندہ جو ہے وہ فوراً کہے گا یا اللہ یہ گناہ میرے تو کچھ اور بھی ہے، میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ بڑے بڑے گناہ جو ہے ان کی نیکیاں بھی بڑی بڑی ملنی چاہیے، میں نے تو وہ جرم بھی کیا تھا، وہ جرم بھی کیا تھا، وہ جرم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اتنا زور سے ہنسے، اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو، آپ کھل کھلا کر ہنسے کہ زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ انسان اپنے عیب جو ہے وہ خود ظاہر کرے گا، اپنے گناہوں کو خود بتلائے گا۔ فرمایا یہ ایک واحد موقع ہے، وگرنہ انسان چھوٹی سی چھوٹی برائی جو موجود بھی ہوتی ہے کوئی بیان بھی کر دے تو انسان اس کی تردید کرتا ہے، نہیں 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 میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ فرمایا یہ ایک واحد موقع ہے جہاں پہ انسان اپنے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ذکر کرے گا، یا اللہ میں نے وہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی بات سن کر جو ہے وہ ہنس دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو ہے وہ کھلکھلا کر ہنس۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، مسکرائے ہیں، بلکہ آپ نے کہا بھی لگایا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں آپ نے جھوٹی باتیں سن کر، کوئی لطیفے سن کر یا لطیفے سنا کر خود ہنسے ہوں یا لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کی ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہمیں ایسی باتیں جو ہے وہ نہیں ملتی، جو چیزیں ملتی ہیں انہی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔